جو آئمہ اہل بیت کے طریق سے ہے، امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کی سند کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ سلسلۃ الذہب حدیث کیا ہے کہ ان علی ابن موسیٰ الرضا، کہ امام علی بن موسیٰ الرضا نے حدیث روایت کی ہے امام موسیٰ کاظم سے، امام موسیٰ کاظم نے روایت کی ہے امام جعفر الصادق سے، امام جعفر الصادق نے حدیث روایت کی ہے امام محمد الباقر سے، امام محمد الباقر نے حدیث روایت کی ہے امام زین العابدین سے، امام زین العابدین نے حدیث روایت کی ہے امام علی مقام سیدنا امام حسین سے، اور امام حسین نے حدیث روایت کی ہے مولا کائنات مولا علی شیر خدا سے۔ امام ابن ماجہ کہتے ہیں کہ یہ سند اتنی بابرکت اور متبرک ہے کہ اگر کسی مجنون پر یہ سند پڑھ کے دم کر دیا جائے، رب ان ناموں کی برکت سے اسے شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں قال ابو السلف لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرأ۔ امام ابن ماجہ صحاح ستہ کے مؤلف، یہ ہے اہل سنت کی اہل بیت سے عقیدت۔ ہم آج بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ تعلق ہی اہل سنت کا ہے۔ جس طرح اہل سنت اہل بیت کو مانتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم کائنات میں کوئی فرقہ اہل بیت کو اس طرح نہیں مانتا جس طرح حضور کی اہل بیت کو سنی مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، زندہ باد، جناب شیخ عاطف رمضان سیالوی، زندہ باد۔ تو امام ابن ماجہ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث روایت کی ہے امام علی نے، امام علی کو حدیث روایت کی ہے امام موسیٰ کاظم نے، امام موسیٰ کاظم کو حدیث روایت کی ہے امام جعفر الصادق نے، امام جعفر الصادق کو حدیث روایت کی ہے امام محمد الباقر نے، امام محمد الباقر کو حدیث روایت کی ہے امام زین العابدین نے، اور امام زین العابدین کو حدیث روایت کی ہے شہید کربلا امام علی مقام سیدنا امام حسین نے، اور سیدنا امام حسین کو حدیث روایت کی ہے مولا علی شیر خدا نے۔ فرماتے ہیں لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرأ، خدا کی قسم اگر اہل بیت کے یہ نام کسی پاگل پہ پڑھ کے دم کر دو گے، رب اسے ان ناموں کی برکت سے شفا عطا فرمائے۔ سبحان۔ تو آپ دیکھیے مولا علی شیر خدا کا مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ اوپر سے وہ نسب ہے جو رب نے اپنے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے، اور نیچے وہ نسب ہے جس کو محدثین سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی شیر خدا کے ساتھ اپنا خصوصی تعلق آپ نے کئی مقامات پر بیان کیا۔ خصوصی تعلق، یہ جو ایک نسبی تعلق ہے اور خصوصی تعلق ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ تعلق تمام صحابہ کرام میں سے کسی کو میسر نہیں۔ یہ میں علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، یہ جو خاص تعلق تھا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، چنانچہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ بھائی چارہ، مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، کیونکہ مہاجرین اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے، اپنی املاک، جائیدادیں، مال و اسباب چھوڑ کر مدینہ میں گئے۔ تو مدینہ میں پہنچے تو بالکل تہی دامن تھے، کچھ نہیں تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک تاریخ ساز عقد مواخات قائم کیا۔ چشم فلک نے اتنے عظیم ایثار کی کبھی مثال نہیں دیکھی۔
جس انصاری کے پاس ایک باغ تھا، اس نے اپنے باغ کے 2 حصے کیے، اپنے مہاجر بھائی کو عطا فرمائے۔ جس کے پاس سامان تجارت تھا، اس نے آدھا خود رکھا، آدھا مہاجر بھائی کو عطا فرما دیا۔ میرے آقا بھائی بھائی سب کو بناتے رہے۔ مولا علی شیر خدا منتظر ہے کہ حضور مجھے کس انصاری کا بھائی بناتے ہیں، کیونکہ آپ بھی مہاجر تھے تو سرکار نے سارے صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا، لیکن مولا علی شیر خدا کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، رونے لگ گئے کہ آقا علیہ السلام نے آج نگاہ توجہ نہیں ڈالی، سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اسی حالت میں روتے ہوئے مولا علی شیر خدا آقا کی بارگاہ میں آئے، آنکھیں نمناک ہیں۔ حضور نے پوچھا ما یبکی کا یا علی، علی روتے کیوں ہو؟ عرض کی میرے آقا آپ نے سب کو بھائی بھائی بنایا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو میرے آقا نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اقتضاء النص میں اگر ترجمہ کریں تو آقا فرمانا چاہتے ہیں علی میں نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، تجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ کیوں کہ میں چاہتا تھا کہ علی کوئی اور نہ لے جائے، میں نے تجھے اپنے لیے چن کے رکھا ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی اور جس ذات کو دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیں، ان کا مرتبہ ادراک سے بھی ماوراء ہے۔ اللہ نے ان کو کتنی شان عطا فرمائی۔ ایک مقام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا سے اپنا تعلق، خصوصی قربت کا تعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا علی منی وانا من، علی مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اس طرح کا جملہ اہل عرب تب بولتے تھے جب فریقین کا معاملہ ایک ہو جائے، معاملے میں وحدت ہو جائے۔ اس طرح رب نے اپنے محبوب کو ایسا مرتبہ دیا اپنی بارگاہ میں قربت کا کہ جس نے حضور سے بیعت کی، رب فرماتا ہے اس نے اللہ سے بیعت کی، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے حضور کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ جو حضور کی بارگاہ میں آ گیا وہ خدا کی بارگاہ میں آ گیا۔ تو میرے آقا مولا علی شیر خدا سے اپنا یہی وحدت کا تعلق بیان کر رہے ہیں کہ علی منی وانا منہ، کہ علی اور میری ذات کا معاملہ ایک ہو چکا ہے۔ جس نے علی کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، جس نے علی کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے علی سے بیعت کی اس نے میرے ساتھ بیعت کی، اور جس نے علی کے چہرے کی زیارت کی اس نے علی کے چہرے کے آئینہ میں جمال مصطفیٰ کا جلوہ کرا۔ یہ تعلق اللہ نے بھی قرآن کے اندر بیان کیا، علی منی وانا منہ۔ سنو بھائی اہل سنت کیسے مولا علی شیر خدا کی شان ہے۔ ہم ٹکوسلے بیان نہیں کرتے، ہم قرآن اور حدیث سے بیان کرتے ہیں۔ میں نے ایک ذاکر کو سنا، بڑے افسوس کی کے ساتھ ہی کہہ رہا ہوں، اس نے بیان کیا مجلس کے اندر اور نیٹ پر یہ موجود ہے کہ 13 رجب المرجب میں جناب ابو طالب جب مولا علی شیر خدا پیدا ہوئے تو وہ ایک زائچہ دان کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اس طرح ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا زائچہ بنا۔ اس نے ایک زائچہ بنایا جو وہ ذاکر بیان کرا۔ میں بتا رہا ہوں کہ وہ کس طرح بیان کرتے ہیں اور ہم کس طرح بیان کرتے ہیں، فرق کتنا ہے۔ تو اس نے ایک زائچہ بنایا پھاڑ دیا، دوسرا زائچہ بنایا پھاڑ دیا، تیسرا زائچہ بنایا پھاڑ دیا، پھاڑتا چلا گیا۔ یہ ذاکر کی
اس کی گھڑی ہوئی روایت ہے، یہ حقیقت میں روایت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس زائچہ دان نے جناب ابو طالب سے کہا الیاذ باللہ کہ اس وقت میں تو خدا پیدا ہو سکتا ہے، اس وقت میں مخلوق پیدا نہیں ہو سکتا۔ مولا علی شیر خدا کو خدا کہنا یقیناً آپ کی دل آزاری ہے۔ حضرت علی کبھی اس سے راضی نہیں ہوتے۔ نہج البلاغہ گواہ ہے کہ آپ نے چند ایسے لوگوں کو جلا دیا کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کہا، فوراً سجدہ میں گر گئے۔ تو ایک طرف وہ مولا علی شیر خدا کی شان بیان کرتے ہیں، اب آئیے ہم رب کے قرآن سے مولا مرتضیٰ کی شان بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے مستند ماخذ اور کیا ہو سکتا ہے؟ نجران کے عیسائی، سورۃ آل عمران گواہ، نجران کے عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آئے، مناظرہ میں شکست ہو گئی، حضور نے اتمام حجت کر دی۔ تو مناظرہ کے بعد مباہلہ ہوتا ہے۔ مباہلہ یہ ہے کہ ایک فریق دوسرے کے خلاف دعائے ہلاکت کرتا ہے، دعائے ہلاکت۔ اس مباہلہ کا ذکر قرآن میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے محبوب اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے اتمام حجت کے بعد بھی تو آپ کہیے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اور پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ نے حکم دے دیا، میرے آقا نے بھی ان کو چیلنج کر دیا، لے آؤ اپنے بیٹے، اور ہم اپنے بیٹے حسن حسین کو لے کر آتے ہیں۔ حسن حسین کو جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ھذا ابنایا وابن ابنتی، حسن حسین میری بیٹی فاطمہ کے بھی بیٹے ہیں اور میں مصطفیٰ کے بھی بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، لے آؤ تم اپنی عورتیں اور ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں، اور وہ عورتیں کون ہیں؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، وَأَنفُسَنَا ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، اور اپنے نفسوں سے مراد ایک طرف تاجدار کائنات ہے، دوسری طرف مولا کائنات ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ پنج تن جا رہے ہیں، امام حسن امام حسین حضور کے دائیں بائیں جانب، مولا علی شیر خدا اور سیدہ کائنات آقا کے آگے، اور حضور فرما رہے تھے جب میں دعا کروں تو تم نے آمین کہنی ہے۔ پنج تن پاک دعا کرنے والے نبیوں کے سردار، آمین کہنے والے مولا علی شیر خدا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا امام حسن امام حسین۔ اب دیکھیے کہ حضور دعا کرتے وہ آمین کہتے تو کیا کائنات میں زلزلہ نہ آ جاتا؟ اللہ کی کائنات کے نظام میں تبدیلی نہ آ جاتی؟ ادھر یہودی عیسائی اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئے، جب ان کی نگاہ چہرہ ودھا پر پڑی، امام حسن امام حسین پر پڑی اور مولا علی شیر خدا کے چہرے پر پڑی، تو ان کا پادری ان کو منت کر کے کہنے لگا کہ مباہلہ نہ کرو، خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے دعا کریں تو رب ان کی دعا کی برکت سے پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔
مباہلہ نہ کرو. تو انہوں نے آ کر منت سماجت کی تو میرے آقا نے ان کے خلاف دعا نہیں کی اور حضور نے فرمایا کہ اگر میں دعا کر دیتا علی آمین کہہ دیتا, فاطمہ آمین کہہ دیتی, حسن حسین آمین کہہ دیتے, تو میں خدا کی قسم ان کی ساری وادی کے اندر آگ بھڑک جانی تھی. اب دیکھیے حضور مولا علی شیر خدا سے تعلق کیا بیان کر رہے ہیں, وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, کہ تم اپنے نفسوں کو بلاؤ اور ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں, اور اپنے نفسوں میں حضور نے مولا مرتضیٰ شیر خدا کو شامل فرمایا. سبحان اللہ. آخری واقعہ سن لیجیے صحیح بخاری کے حوالے سے. درود پاک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. من کنت مولا, ہے کس کا مولا, ہم سب کا مولا, سارے مل کر بولو نعرہ حیدری. صحیح بخاری کے حوالے سے, صحیح مسلم کے حوالے سے. خیبر کا قلعہ ہے, ایک ایک کر کے سارے فتح ہوتے ہیں. مرحب کا قلعہ فتح نہ ہوا. مرحب بڑا گرانڈیل پہلوان تھا اور بڑا جنگجو تھا, اس سے مقابلہ کرنا ہر ایک کا کام نہیں تھا. سرکار علیہ السلام نے کئی لشکر بھیجے لیکن مرحب کا قلعہ فتح نہ ہوا. میرے آقا نے صحابہ کو بشارت دی, فرمایا کہ کل میں جھنڈا لأوطین هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه. فرمایا میرے صحابہ کل میں جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے. گویا کہ حضور صحابہ کرام کو جو ایک نا امیدی کی لہر تھی, حضور ان کی نا امیدی کو دور کر رہے ہیں. میرے صحابہ علی کے ہوتے ہوئے نا امید نہیں ہونا, علی کے ہوتے ہوئے نا امید نہیں ہونا. کیوں کہ علی وہ ہے کہ یفتح اللہ علی یدیہ, وہ جس بھی میدان میں جاتا ہے رب فتح کا تاج علی کے سر پہ سجا. سبحان اللہ. سبحان. مایوس نہیں ہونا. اب کل جھنڈا ایسے مرد کو ہوگا اور اس کی شان کیا ہوگی کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ, کہ وہ جو مرد ہوگا جس کو میں جھنڈا عطا کروں گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی وہ خدا اور مصطفیٰ کا محب بھی ہے اور خدا اور مصطفیٰ کا محبوب بھی ہے. تو میرے آقا نے یہ اعلان فرما دیا. اب سارے صحابہ منتظر ہیں کہ کس کے بارے میں حضور السلام والسلام یہ اعلان کرتے ہیں, وہ خوش نصیب کون ہے. صبح جب ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا کہ این علی بن ابی طالب, میں کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے. وہ حاضر خدمت ہوئے, آشوب چشم تھی, آنکھوں میں درد تھا. میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے. اب سرکار نے نہیں فرمایا کہ علی جاؤ کسی طبیب سے پہلے جا کر علاج کرو. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور السلام ہم جیسے بشر ہیں اور آقا مشکلوں کو اور تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتے, بیماریوں کو دور نہیں کر سکتے, اللہ کی عطا سے ان کی توجہ کے لیے آنکھوں میں درد ہے, اس سرکار نے نہیں فرمایا کہ علی فلاں دوا استعمال کر لو, علی فلاں طبیب کے پاس چلے جاؤ. نہیں, میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی آنکھوں میں درد ہے, عرض کی جی حضور. تو سرکار نے اپنا لعاب دہن, اپنی تھوک مبارک مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں ڈال دیا. ہماری تھوک میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری تھوک میں وبا ہوتی ہے, تعفن ہوتا ہے, بیماری ہوتی ہے,
अस्पतालों में लिखा होता है कि थूकिए मत, कि हमारी थूक से सेहतमंद भी बीमार हो जाते हैं, लेकिन रब्बे कायनात ने अपने महबूब को कितना मुतहर बनाया है, कितना मुअम्बर बनाया है, अपने